کہ تا قیامت میں انسانوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ جو مجھے سجود کرنے والے لوگ ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں، تمہارے بھٹکانے میں نہیں آئیں گے کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کیا کرو۔ بغیر تصدیق کوئی خبر نہ سنایا کرو، نہ ہی اس پر کان دھرا کرو۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ اس میں سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ امید ہے کہ اس آیت سے، اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا، اور انسان کبھی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کبھی غلط استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو ہم صحیح استعمال کریں وہ پازیٹیو ہوتی ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور شیطان تو ہے، شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تا قیامت میں انسانوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی اجازت دی کہ جا کے تو بھٹکا۔ جو مجھے سجود کرنے والے لوگ ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں، تمہارے بھٹکانے میں نہیں آئیں گے۔ سورہ الحجرت میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اسے تحقیق کر لیا کرو، مبادا تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو۔ اس آیت میں رب العزت کا کہنا ہے، جو حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کیا کرو، بغیر تصدیق کوئی خبر نہ سنایا کرو، نہ ہی اس پر کان دھرا کرو۔ آج دنیا ترقی کے اپنے پیک پر ہے، آسمان تک پہنچ گئے، چاند ستاروں تک پہنچ گئے، جوپیٹر تک پہنچ گئے۔ بہت زیادہ ترقی، اس سے ہمیں فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ میرا چہرہ کسی اور کے چہرے پہ لگا کر اور وہ ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، لا حول ولا قوت۔ اور ویڈیو اتنی اتھینٹک ہوتی ہے کہ اس میں کہیں جھوٹ کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، سپوز کہ چیٹ جی پی ٹی، بہت ہی قابل تعریف یہ ایپ ہے،
یہ سافٹ ویئر ہے جس میں آپ جو پوچھنا چاہیں، جس کی تحقیق کرنا چاہیں، جو سوالات ہوں وہ آپ کو بتا دے گا. جبکہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرقان حمید میں سب کچھ فرما دیا ہے، سب کچھ کہہ دیا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن پر عمل کرو. ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یار بابا اس کو چھوڑو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو. سبحان اللہ، بہت کچھ آپ کو اس میں ملے گا، مگر ہم نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. سبحان اللہ. آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. آج کے ڈیجیٹل دور میں ہر گھر میں ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی کی تصاویر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، خاص طور پر فیس بک پہ، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر. اچھی بات ہے، کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ آج ہمارے گھر میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. مگر شیطانی دماغ جو ہے اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. وہ آپ کی تصویریں جوڑ کے کہیں اور لگا لیتا ہے اور پھر اس سے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کہ وہ غلط تصویر ہیں، جعلی تصویریں ہیں. نہیں، ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ڈیپ فیک کے ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ خدا کی قسم کوئی نہیں پہچان پا رہا. جب اس کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تو پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جبکہ ہمارے دین میں جھوٹ، دھوکہ، تہمت، ان سب کو گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. مگر لوگ ڈیپ فیک ببانگ دہل کر رہے ہیں اور پھر آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. اور والدین جب اپنے بچوں کی وہ تصاویر دیکھتے ہیں تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ. وہ صرف ایک جعلی تصویر دیکھ لی، وائرل تصویر دیکھ لی اور اپنی اولاد، اپنی بہن، اپنی بیٹوں، اپنی بیٹیوں کے اوپر والدین جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ضرور اس نے کوئی حرکت کی ہوگی، ضرور اس نے یہ کوئی غلط حرکتیں کی ہوں گی. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. والدین کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ جناب یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یہاں پہ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں بچوں کو. مگر ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ خطرناک ترین ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں جو کہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے آئی ہیں، مگر شیطان لوگ اس کو غلط طریقے کے لیے، غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کوئی بچی خودکشی کر رہی ہے، کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی لڑکا ٹرین کے زد میں آ رہا ہے، ٹرین کے نیچے آ رہا ہے. وہ یہ سوچتے ہو کہ میں اب معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا. ارے بابا تم اپنے گھر والوں کو بتاؤ اور گھر والے بھی اس بچے کو سنیں، اس بچی کو سنیں وہ کہہ کیا رہے ہیں.
وہ ایسے نہیں ہیں وہ بچے، مگر شیطان لوگ ایسے ہیں جو 2 پیسے کمانے کے لیے کئی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کئی گھر تباہ کر دیے ہیں۔ سورہ الحجرت میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں بھی ایک چیز ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ تم ایک دوسرے کے برے القابات سے پکارو۔ اسلام ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو۔ اور یہاں پہ تصویریں بگاڑ کے وائرل کی جا رہی ہیں، پھر ان بچیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ان والدین سے دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی نگاہ میں، آپ کی نظروں میں یا آپ کے موبائل میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس پر آپ اپنے بچوں پر شک کرنا شروع کر دیں تو خدا را ایسا نہ کریں۔ بہت پیار سے اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا یہ تم ہو؟ اگر وہ ہوگا تو بخدا وہ بتا دے گا، وہ کہے گا۔ اگر نہیں ہے تو اس کو سنو تو صحیح۔ بہت خطرناک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت خطرناک۔ آپ بلا وجہ اپنے بچوں پر شک نہ کریں۔ یہ اے آئی جو ہے وہ قلم بھی ہے اور تیر بھی ہے۔ اسلام میں ڈیپ فیک، اس وقت تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ڈیپ فیک کا، مگر قرآن میں باقاعدہ کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی نہ لگاؤ، ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو القابات سے، کسی برے القابات سے بھی نہ پکارو۔ یہ میرے دین میں ہے۔ تو ہم کیوں ایک تصویر دیکھ کر، ایک ویڈیو دیکھ کر اس تصویر، اس ویڈیو پر یقین کر لیتے ہیں، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر یقین نہیں کرتے؟ خدا را ان پہ یقین کرو۔ اس طرح ان وائرل شدہ چیزوں پر اندھا اعتماد نہ کرو۔ یہ بہت خطرناک دور چل رہا ہے، بہت خطرناک دور چل رہا ہے۔ بس ایک ذہن میں یہ چیز آئی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور امید ہے کہ شاید تھوڑی بہت کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے، ان سے دوستیاں کریں، ان کا اعتماد حاصل کریں، اپنا اعتماد ان کو دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔